باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے روزہ ماہ رمضان المبارک اور دعا۔ سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کے لیے آیات مجیدہ آئیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے بھی حکم دیا اور دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں اس آیہ مجیدہ کو آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میں ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی میں ان کے بہت قریب ہوں اور میں ان کی دعا کو اجابت کرتا ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کو سنتا ہوں، اس کی اجابت کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ پر جب میں اس کی بات کو جواب دے رہا ہوں تو اس عبد خدا کو چاہیے، اس مومن کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ یہ بھی میری بات مانیں، یہ بندگان خدا بھی میری بات کو قبول کریں، یہ بھی میری بات پر لبیک کہیں، یہ بھی احکام الہی کو، اگرچہ ان احکام الہی پر عمل خود انہی کی طرف لوٹتا ہے، انہی کو فائدہ ہوتا ہے، انہی کے لیے یہ ثمرات ہیں، تو خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی انسان کے لیے، اسی بندہ خدا کے لیے اس کے ثمرات ہیں۔ تو بس ان کو چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ یہ بھی میری بات کو قبول کریں، یہ بھی اجابت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پر ایمان لے آئیں، میری باتوں پر ایمان لائیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے یہ مفید ہیں باتیں، انہی کے فائدے میں ہیں۔ لعلہم یرشدون، کہ کاش ممکن ہے، لعلہم ممکن ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں، یہ رشد پا جائیں، یہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں، انہی کے لیے بہتر ہے اگر یہ اللہ کی باتوں کو قبول کر لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جا بجا دعا کے لیے حکم دیا ہے۔ دعا کو اگر لفظی معنی میں ہم دیکھیں تو اس کا معنی پکارنا ہے، ندا دینا ہے، بلانا ہے، لیکن جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو عرف اور اصطلاحی معنی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم کلامی کرنا ہے، اس کے ساتھ مناجات کرنا دعا ہے، اس کی حمد و ثنا بجا لانا دعا ہے، اس سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا دعا ہے۔ تو دعا کے مختلف آداب ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کی کچھ موانع ہیں، دعا کی قبولیت میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں، کچھ اس کے آثار و برکات ہیں انسان کے وجود کے اوپر، معاشرے کے اوپر۔ تو ہم ایک ایک نقطے کو بیان کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ان نکات کو بیان کریں چند آیات مجیدہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو سب مل کر۔ ادعو جمع کا صیغہ ہے کہ آپ سب پکاریں اللہ کو۔ تو دعا کے لیے حکم ہے، فرمایا ہے کہ اگر اے انسان، اے لوگو، تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی اعتنا نہیں ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی اعتنا نہیں تھی، کوئی تمہاری طرف توجہ بھی نہ ہوتی۔ تو انسان کے لیے حکم دیا گیا ہے، مومن کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے جو دار البلا ہے، یہ دنیا کے جہاں پر انسان کے لیے بہت ساری مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، انسان کو اللہ نے سختیوں میں خلق کیا ہے، تو ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے لیے، ان بلاؤں کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہیے، اور وہ مضبوط سہارا ذات الہی ہے،
وہ خالق و مالک ہی کا مضبوط سہارا ہے۔ تو قرآن کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ پکارو اپنے رب کو، ادعوا ربکم تضرعا، اللہ کو تضرع کے ساتھ، گریے کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، چھپ کے یا خلوت میں یا ملائے عام میں، ہر دو صورت میں اللہ کو پکارو، اس کو بلاؤ، اس سے مدد حاصل کرو، اس پہ تکیہ گاہ، اس کے اوپر بھروسہ، اس پر اعتماد کرو۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس کو پکارو خالص اسی کے ہو کر، اسی کے دین کے لیے خالص ہو کر، اسی کی اطاعت میں رہتے ہوئے، اس کی اطاعت پر اس سے مدد مانگو کہ وہ اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو روزہ اس میں معاون ہے، یہ ماہ رمضان المبارک اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جہاں قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ ماہ مبارک دعاؤں کی بہار کا بھی مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں بہت ساری دعائیں ہیں جو معصومین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں اور جس میں تاکید کی گئی ہے، مثلا دعائے افتتاح ہے، دعائے مکارم اخلاق ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، کہ وہ دعائیں کہ جو معصومین نے اللہ سے مانگی ہیں۔ ہر انسان اپنے فہم اور اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگتا ہے۔ اس نے اپنی ضروریات اپنی فکر کے مطابق بنائی ہوئی ہے۔ کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، تو جیسی اس کی سطح فکر ہے اس کے مطابق۔ لیکن اللہ سے کیسے مانگنا ہے یہ معصومین بتاتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے یہ معصومین بتائیں گے، انبیاء بتائیں گے۔ قرآن نے انبیاء کی جو دعائیں ہیں اس کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں اور کیسے مانگ رہے ہیں۔ بس ہمیں بھی اس طرح متوجہ ہونا ہے کہ ہم فقط اپنی مادی ضروریات ہی کو مد نظر نہ رکھیں۔ یہ ماہ مبارک روح کو تقویت کرنے کے لیے، روح کو زندہ کرنے کے لیے، روح کی زندگی اور حیات کے لیے ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روحانی تسکین کے لیے تلاوت کلام پاک اور دعاؤں کے سلسلے کو اس ماہ مبارک میں جاری و ساری رکھیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں متوجہ کرتی ہیں دعا کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعوا ابواب البلاء بالدعاء، دیکھو جو بلاؤں کے دروازے ہیں اس کو بند کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے اوپر روکا جا سکتا ہے، بلاؤں کے دروازوں کو بلاؤں کے نزول سے پہلے، اس کے غضب کا شکار ہونے سے پہلے، اور وہ دعا کے ذریعے ہے۔ فرمایا الدعاء صلاح المومن و عمود الدین، دعا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے۔ عمود الدین، دین کا ستون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ جو ہوتا ہے اس کے نیچے مختلف ستون ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ خیمہ اپنا سہارا لے کے قائم رہتا ہے، تو اگر اس ستون کو نیچے سے نکال دیا جائے تو وہ خیمہ گر جائے گا۔ تو جہاں نماز کو عمود الدین کہا گیا ہے، دعا کو بھی عمود الدین فرمایا کہ یہ بھی دین کا ستون ہے، اگر یہ نکل جائے تو خیمہ کمزور ہو جائے گا، دین کی عمارت کمزور ہو جائے گی۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادات کا نچوڑ، اس کی کریم، اس کا حاصل، اس کا نتیجہ دعا ہے۔ بعض اوقات ہم نماز پڑھیں یا دیگر عبادات بجا لائیں لیکن دعا کی طرف توجہ ہی نہ رہے تو یہ خود اس ثمرے سے ہم بے فیض ہو گئے، ہم نے اس فیض کو حاصل نہ کیا، بے ثمر رہی وہ عبادت ہماری۔ تو دعا جو ہے عبادات کے لیے اس کا نچوڑ، اس کا حاصل ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا جو ہے مومن کے لیے سپر ہے، اس کے لیے ڈھال ہے، ہر طرح کی مشکلات کے سامنے، ہر طرح کی بلاؤں کے سامنے مومن کے لیے سپر اور ڈھال کا کام دیتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم بار بار کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے تو بالآخر وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ بھی تواب ہے، یعنی اگر تم پلٹ آؤ گے تو اللہ بھی پلٹ آئے گا۔
تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ اپنی رحمتوں کی طرف پلٹ آئے گا۔ تو اگر دروازے ہم نے اپنے اوپر عذاب کے کھول لیے ہیں، وہ دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اگر رحمتوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا ہے تو دعا کے ذریعے وہ رحمتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ مولا کائنات یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا جائے تو بالآخر وہ کھٹکھٹانے والے کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دعا وہ دستک ہے کہ جو رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو مغفرتوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام آپ نے فرمایا افضل العبادہ الدعا، دعا جو ہے بہترین عبادت ہے، عبادتوں میں بھی افضل عبادت ہے کہ دعا جو ہے تمام عبادتوں میں ایک موتی کی طرح چمکنے والی، ایک روشن ستارے کی طرح چمکنے والی دعا بہترین عبادت ہے عبادات ہی میں سے۔ عبادت میں سے یہ دعا اگر ہم اس دعا کے آداب اور شرائط کو مد نظر نہ رکھیں تو ممکن ہے وہ نتیجہ جو ہم لینا چاہتے تھے وہ نہ لے سکیں۔ ممکن ہے اس دعا کے ذریعے ہم جو اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے تھے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم اس کے نہ آداب کی طرف متوجہ رہے نہ اس کی شرائط کی طرف متوجہ رہے تو وہ ثمرات ہمیں حاصل نہ ہو سکیں گے۔ بعض کے دل میں یہ شبہ آتا ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن استجابت نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اسمع السامعین ہے، وہ ابصر الناظرین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اسی نے دعا کا حکم دیا ہے، اسی نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اسی نے کہا ہے آؤ میرے حضور اور مجھے پکارو، اسی نے کہا ہے کہ اگر دعا نہ کرو گے تو اعتناب بھی نہ کریں گے۔ تو بس یہ یقین رہے، لیکن اس کے آداب اور شرائط کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ تو اگلے درس میں ہم اس کی تکمیل کریں گے، آداب اور شرائط کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین۔